السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بائی انعام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 34 سورہ نساء، سورہ نمبر 4، پارہ نمبر 5 اور آیت نمبر 29۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے تعلق سے جو ہے احکام دے رہا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے۔ یعنی تم لوگ ایک معاشرے میں رہتے ہو تو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ الا ان تکون تجارتا، سوائے یہ کہ تجارت کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، وہ بھی ان تراضٍ منکم، تجارت بھی باہمی رضامندی سے ہو تمہارے درمیان، زبردستی نہیں کہ تم یہ بیچو ہی اتنا میں، تب تو وہ جو ہے وہ دھونس کے ساتھ ہو گیا، نہیں باہمی رضامندی۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور تم لوگ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، تم اس کو قتل کرو گے وہ تم کو قتل کرے گا۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون بے وقوف ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ تم بھی ہمارے ماں باپ کو گالی دو۔ تو اسی طرح تم دوسرے کو قتل کرتے ہو تو اس کو دعوت دیتے ہو کہ تم بھی ہمارے ایک دوسرے کو قتل کر دو۔ ان اللہ کان بکم رحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے، اسی لیے اس طرح کے اصول اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا، چاہے وہ مال ہڑپے گا یا جان لے گا، عدوانًا وظلمًا، زیادتی کرتے ہوئے یا ظلم کرتے ہوئے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پس ہم جھونک دیں گے اسے آگ میں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تعالیٰ پر ایسا کر دینا بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیاری آیت نازل کیا کہ اگر تم لوگ بچتے رہو بڑے بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جس سے تم لوگوں کو منع کیا گیا ہے، اگر کبیرہ گناہوں سے تم لوگ بچنے کا اہتمام کیے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم داخل کریں گے تمہیں عزت کی جگہ۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوٹے موٹے گناہ تو ایسے وضو کرنے سے بھی دھل جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ سے۔ اب اسلام مطلب مذہبی طبقہ میں یہی رہتا ہے کہ وہ مچھر چھانتے رہتے ہیں، سمجھ سے اونٹ نکل جاتے ہیں، حرام پیسے سے جو ہے روزی کماتے ہیں، اور بیٹھ کر کے یہ بحث کرتے رہتے ہیں کہ 3 انگلی سے کھانا سنت ہے یا 5 انگلی سے کھانا سنت ہے۔ ارے کھانا جو لے کر کے آئے ہو وہ حرام سے آیا یا حلال سے آیا، پہلے اس پر چیک کرو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اب یہ شوہر بیوی کو تھوڑا سا عورتوں کو کنونس کیا جا رہا ہے، تم لوگ تمنا نہ کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے بعض کو بعض پر، یعنی معاشرے میں مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے وہ بھی اللہ کا بندی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت دیا ہے جسمانی لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے۔ اور دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ طاقت ہے، طاقت ہی کی پوجا ہوتی ہے، طاقت ہی کی رسپیکٹ ہے، طاقت ہی کی سب چیزیں۔ اب یہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ عورت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ طاقت دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ محنت کر پاتا ہے، وہ زیادہ کام کر پاتا ہے، وہ زیادہ مزدوری کر پاتا ہے اور پیسہ ارن کر پاتا ہے، جہاد وغیرہ میں لڑائی وغیرہ میں وہی کام آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ تمنا نہ کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے بعض کو بعض پر۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کو حصہ ہوگا اس میں سے جو وہ کمائیں گے، یعنی ان کے ذمہ جو کام ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، تو اب یہ ہے کہ بچے کو وقت پہ دودھ ماں پلائی یا نہ پلائی، اگر بچہ جو ہے
1 گھنٹہ بھوک سے تڑپتا رہا، اماں موبائل میں لگی رہی، تو اس کے بارے میں کس سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا؟ ماں سے کرے گا، تم کیا کر رہی تھی؟ لیکن یہ ہے کہ ماں کے چھاتی میں دودھ آنا چاہیے، اس کے لیے ماں کھائے گی تو ہی آئے گا، تو ماں کو کھانا کون لا کے دے گا؟ یہ تو باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر گھر میں کھانا ہی نہیں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں باپ سے اللہ پوچھے گا، لیکن باپ نے اپنا حصہ ادا کر دیا ہے، کھانا لا کر کے رکھ دیا ہے، اب ماں جو ہے کھا لی ہے، پھر بھی بچے کو دودھ نہیں پلائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کس سے پکڑے گا؟ ماں سے پکڑے گا۔ تو اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عورت مرد کا معاملہ ہی نہیں ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جاب اسائن کر دیا ہے، وہ اس کے حساب سے رول ادا کر دے تو وہ جو ہے کامیاب ہو جائے گی۔ جیسے فلم میں بھی اگر کوئی ڈائریکٹر کسی کو کاسٹ کرتا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہیرو کو بول دے کہ آپ کو ہیروئن کا رول ادا کرنا ہے، ہیروئن کو بول دے کہ آپ کو ہیرو کا رول ادا کرنا ہے، تو کیا ہیرو ہیروئن منع کر دیں گے اگر سائن کر لیے ہیں تو؟ اگر وہ بول دے کہ آپ جو بولیں گے ہم کریں گے، جو رول دیں گے ہم ادا کریں گے، تو پھر کہیں گے ٹھیک ہے، آپ لڑکی ہیں لیکن پینٹ شرٹ پہن کر کے آپ ہیرو کا، لڑکے کا رول ادا کیجئے، اور آپ جو ہے لڑکی کا رول ادا کیجئے، اور جو بہترین رول ادا کر دے اسی کو جو ہے ایوارڈ مل جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں سب لوگ امتحان کے لیے آئے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مرد کا رول دے دیا ہے، کسی کو عورت کا رول دے دیا ہے، وہ اپنا اپنا حصہ ادا کرتے ہیں، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ہونے کے باوجود جنت میں چلی گئی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عورت ہونے کے باوجود جنت میں چلی گئی، ابو لہب جو ہے گورا چٹا ہونے کے باوجود، مرد ہونے کے باوجود جہنم میں چلا گیا۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ فضل ہمیں عطا کرے۔ اب عورت مرد بننے کی کوشش کرے، کتنا بھی جینس پہن لے، ٹی شرٹ پہن لے، کچھ بھی کر لے، مرد جو ہے شیونگ کر کر کے جو عورت بننے کی کوشش کرے، بن تو نہیں سکتے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال کے تعلق سے میراث میں، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے ہیں موالی، یعنی وارث، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو والدین چھوڑ جائیں یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، جو ہم لوگ سورہ کے آغازی میں پڑھ لیے تھے۔ اولدین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اب وہ لوگ جن سے گرہ باندھی ہے، عہد کیا ہے تمہارے دائیں ہاتھ نے، یعنی جن سے تم نے کوئی وعدہ وعید کر لیا ہے غلام وغیرہ سے، تو فآتوہم نصیبہم، تو دو ان کا حصہ بھی انہیں بھی، کسی سے وصیت کر دیے ہو، کچھ کیے ہو تو ان کا بھی دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ فضیلت دیا ہے مردوں کو، تو اگر یہ لوگ جو ہے نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں اور کہتے ہیں چلو دونوں مل کر کے ایک گھر بساتے ہیں اور اپنے فیوچر کا سامان کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک ادارہ ہے، ایک گھر ہے، تو اس میں سربراہ کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد سربراہ ہوگا، اور اسی حساب سے اس کو رسپانسبلٹی ڈالی جائے گی کہ گھر کو ارینج کرنے کا، روٹی کپڑا مکان سب کی جو ہے ذمہ داری تمہارے اوپر ہوگی۔ الرجال قوامون علی النساء، شوہر قوام ہے عورت پر، یعنی حاکم ہے عورت پر، بما فضل اللہ، بسبب اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، بعضہم علی بعض، بعض کو بعض پر۔ اب اگر جو ہے عورت کو سربراہ بنا دیتا، حاکم بنا دیتا، تو ایک تو وہ روپیہ پیسہ نہیں کما پاتی صحیح سے، اور اگر کبھی جو ہے لڑائی جھگڑا ہو جاتے اور وہ اگر تنبیہ کے لیے کچھ ڈانٹتی تو مرد جو ہے اٹھا کے پٹک دیتا۔ تو سربراہ جو ہونا چاہیے وہ تھوڑا سا طاقتور کو بھی ہونا چاہیے، اور طاقت تو مرد کے پاس ہے، تو وہ اگر جو ہے ایک تماچا مارے تو وہ کھڑکی سے اٹھا کے پھینک دے اسے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد جو ہے، شوہر جو ہے وہ حاکم ہے عورت پر، گھریلو معاملے میں، شوہر بیوی والے معاملے میں، بس سبب اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے بعض کو بعض پر۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بس سبب اس کے کہ وہ خرچ کرتا ہے اپنے مال میں سے، ورنہ تو دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ مرد کو اگر بیوی کی ضرورت ہے تو بیوی کو بھی شوہر کی ضرورت ہے، تو دونوں 50-50 کہتے ہیں۔ گھر کا خرچہ اگر 30,000 ہے تو 15,000 تم لے کے آؤ، 15,000 ہم لاتے ہیں، آپ گھر چلاؤ، ایک دن کھانا تم بناؤ، ایک دن ہم بنائیں گے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔
روٹی کپڑا مکان علاوہ نان نفقہ کے مہر کے ساتھ قبول ہے؟ تو بیچارہ کہتا قبول ہے۔ اور ٹھیک ہے، شادی وقت میں جہیز وہیز لے لیتا ہے، بقیہ زندگی بھر تو وہی پریشان رہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، قبول ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر انجام بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ اب اچھی عورت کون ہے؟ فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہیں قانتات جو فرما بردار ہیں۔ اب کس کی فرما بردار ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں اور اپنے شوہر کی فرما بردار ہیں۔ حافظات للغیب، اور حفاظت کرنے والی ہیں غیب کی۔ اب حفاظت میں پیسہ کی بھی حفاظت ہے، گھر کے سامان کی بھی حفاظت ہے، لیکن اصل حفاظت جو ہے وہ بستر کی حفاظت ہے، عزت کی حفاظت ہے۔ بما حفظ اللہ، بسبب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حفاظت کر دیا ہے۔ یعنی ایک عورت ہے غیر شادی شدہ ہے، اس کے پھسلنے کے امکان زیادہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک معقول شوہر بھی دے دیا ہے، نفسانی خواہش پوری ہونے کا ذریعہ بھی کر دیا ہے، پھر بھی اگر وہ ادھر ادھر جو ہے نظر دوڑاتی رہتی ہے تو پھر یقینی بات ہے کہ وہ مجرم ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک عورت وہ ہے جو فرما بردار ہے اور غیب میں یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ہے نفسانی خواہش کی حفاظت کا سامان کر دیا ہے۔ پھر بھی اگر جو ہے کوئی ایسی عورت ہے جو اس معاملے میں عزت کی حفاظت میں جو ہے چاق و چوبند نہیں ہے، لیکنگ ہے، تو واللاتی تخافون نشوزہن، وہ بیویاں جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا جو ہے اندیشہ ہے کہ بات ہی نہیں مانتی ہے، کہتے ہیں وہاں نہیں جاؤ تو چلی جاتے ہیں، کہتے ہیں اس سے بات نہ کرو تو اس سے بات کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں اس سے مسکرا کے مت دیکھو تو دیکھنے لگتی ہے۔ تو فائزوہن، تو پہلے نمبر پہ تو اسے سمجھاؤ کہ دیکھو یہ سب مجھے پسند نہیں ہے، تم تھوڑا گھر میں رہا کرو، نمبر ایک۔ پھر اس سے بھی بات نہ مانے، پھر بھی مس کال آ رہا ہے جا رہا ہے، تو وہجروہن فی المضاجع، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے اسٹیپ میں جو ہے اس کو دور کر دو بستر سے، کہ بھائی اگر تم کو جو ہے دوسرے ہی آدمی پسند ہے، اسی کا مس کال پسند ہے، اسی کا آنا جانا پسند ہے، تو پھر ہمارے بستر پہ تمہاری رسپیکٹ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 3-4 بیویاں ہیں تب تو فرق پڑے گا، اور اگر ایک ہی بیوی ہے اس کو بھی دور کر دیے ہیں تو آپ ہی زیادہ پریشان رہیں گے۔ تو اسلام ٹوٹل لیں گے تبھی جا کر کے کوئی دوا اثر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہی ہے، یہ عرب معاشرے میں جو ہے کئی بیویاں رہتی تھی، تو اگر 4 بیویاں ہیں تو 3 کے پاس آپ جا رہے ہیں، ایک کو الگ کر دیا تو اس کو جو کھل جاتا ہے۔ ایک ہی بیوی ہے تو جانتی ہے کہ ہم سے زیادہ تقاضا اس کو ہے، تو آج نہ کل وہی منا کے لائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، کہ اگر اپنی بیویوں سے جو ہے سرکشی کا اندیشہ ہے تو پہلے نمبر پر انہیں نصیحت کرو، دوسرے نمبر پر اسے اپنے بستر سے الگ کر دو، تیسرے نمبر پر ہے کہ وَاحْذُرُوهُنَّ، اس کو سزا بھی دے سکتے ہو۔ سزا میں یہ ہے کہ چہرے وغیرہ پہ نہیں مارنا ہے، بقیہ جو ہے تنبیہی سزا دے سکتے ہو، یعنی طلاق سے بہتر ہے تھوڑی سی سزا دے دو تاکہ اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو جائے۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پھر اگر جو ہے یہ اسٹیپ اٹھانے سے اگر وہ باز آ جاتی ہے، تمہاری بات ماننے لگتی ہے، تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر جو ہے ان پر دست درازی کا تم پر جو ہے کوئی راستہ نہیں ہے، بس وہ سنبھل گئی تو سنبھل گئی۔ ان اللہ کان علی کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ اب ان تینوں چیز کے باوجود جو ہے نصیحت بھی کیے، بستر سے بھی الگ کر دیے، سزا بھی دے دیے، اب یہ تو نہیں ہے کہ جان ہی مار دیں گے یا ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے، سزا بھی تو ایک حد تک ہی آدمی دے سکتا ہے علامتی لحاظ سے، پھر بھی نہیں وہ باز آ رہی ہے، مس کال آ ہی رہا ہے، فون جا ہی رہا ہے اس کے، تو وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ڈرو اختلاف سے ان دونوں کے درمیان، اگر تم لوگوں کا اندیشہ ہو کہ ان دونوں کے درمیان شقاق اختلاف بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اب معاملہ کنٹرول سے باہر ہے، تب دونوں خاندان والے بیچ میں پڑیں، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو تم لوگ جو ہے مقرر کر دو ایک منصف اس کے گھر والے میں سے، یعنی شوہر کے گھر خاندان میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف جو ہے عورت کے میکے والے میں سے، خاندان والے میں سے، ان یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا ان دونوں کے درمیان،
دونوں بیٹھیں گے، دونوں ایک دوسرے کی کمی وغیرہ سنیں گے، پھر جس کی غلطی رہے گی اس کو سمجھائیں گے، اور پھر جو ہے میل ملاپ کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ ان اللہ کان علیما کبیرا خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ جانکار ہے، باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان سے بھی نہ ہو، اس کے میکے کا کوئی منصف اس کو سمجھا دے، اور پھر بھی وہ نہ سمجھے، تب طلاق کا آپشن تم استعمال کرو، وہ بھی ایک طلاق دو اور عدت کے لیے چھوڑ دو۔ ہو سکتا ہے کہ عدت کے درمیان 3 مہینہ میں اسے بات سمجھ میں آ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامہ، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربى، اور پڑوسی رشتہ دار کے ساتھ، والجار الجنب، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، وصاحب بالجنب، اور پہلو کا ساتھی کے ساتھ، وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور غلام اور باندی کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا ہے ہر اس کو جو اترانے والا ہے اور فخر کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادھر ادھر دائیں بائیں گھومنے کے بجائے جو ہے اس سب حقوق ادا کرنے پر دھیان دو۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں۔ ہماری ناک کٹی ہے تو تمہاری بھی ناک کٹ جانی چاہیے، تو بخیلی بھی کرتے ہیں، اور دوسرے کو تبلیغ بھی بخیلی کی کرتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا اپنے فضل میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے دولت دیا ہے لیکن پرانا کپڑا پہنے رہتے ہیں۔ سادگی الگ چیز ہے، لیکن ایسا میلا کچیلا پرانا سا پہنے رہتے کہ لوگ سمجھے نہیں کہ یہ امیر آدمی ہے، تو مسجد کے گیٹ پہ فقیر بھی جو ہے 2 مرتبہ جو ہے نہ مانگ پائے، اور اچھا کپڑا پہنے رہیں گے تو پھر جو مانگنے والے بھی کہیں گے بھائی یہ امیر آدمی، تھوڑا دیجیے بڑھا کر کے۔ وَعَاتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی۔ اب وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جو شخص کو ہو شیطان اس کا ہم نشیں، شیطان اس کا ساتھی ہو جائے، فَسَاءَ قَرِينًا، تو کیا ہی برا ہم نشیں ہے شیطان، وہ تو بالکل آخری اینڈ تک آپ کو پہنچا کے دم لے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تعجب بھرے انداز میں کہا، مسلمانوں سے جھنجھوڑنے والا ہے، جسے موٹیویشنل اسپیکر نہیں جھنجھوڑتے ہیں ویسے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان کا کیا ہو جاتا ان پہ، کیا آفت پڑ جاتی اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی حقیقی ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے۔ اگر زکوٰۃ مانگا جاتا ہے تو 2.5% ہی تو مانگا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر کروڑ روپیہ دیا ہے تو 2.5 لاکھ روپے نکالنے میں کیا حرج، 97,500 تو آپ ہی کا ہے نا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کا جاننے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ 1 کروڑ دیا ہے اس میں سے 2.5 لاکھ مانگ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ 4 کروڑ نہیں دے سکتا ہے، 10 کروڑ نہیں دے سکتا ہے، تو تم کو فرق کیا پڑ رہا، کون سا گھاٹا ہے؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے ذرے کے برابر بھی کسی پر۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر ہوگی کوئی بھی نیکی تو وہ اس سے کئی گنا کر کے لوٹائے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بھی وہ عطا کرے گا اجر عظیم۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر کیسا معاملہ ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت پر، امت میں سے بشہید ایک گواہ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا،
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لائیں گے آپ کو اس پر گواہ بنا کر کے۔ یہ آیت تاریخی آیت بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ آپ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو میں قرآن سناؤں؟ کہاں، پڑھنے میں بھی مجھے اچھا لگتا ہے، سننے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ تو شاید وہ یہی سورہ شروع کر دیے، سورہ نساء۔ اس آیت پہ پہنچے تو وہ تو سر جھکا کر کے پڑھے جا رہے تھے ادب کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک، چہرہ اٹھا کے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ یہ آیت کی سنگینی اتنی تھی۔ کیا معاملہ ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے؟ قوم سمود میں سے صالح علیہ السلام کو کھڑا کریں گے، قوم عاد میں سے ہود علیہ السلام کو کھڑا کریں گے، نینوا والوں پر یونس علیہ السلام کو کھڑا کریں گے۔ اب پوچھیں گے کہ کیا صالح علیہ السلام حق کا پیغام پہنچا دیے تھے تم لوگوں کو؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں، تب جان چھوٹے گی، ورنہ پہلے جو ہے پہنچانے کی ذمہ داری جن کی تھی وہ اکاؤنٹیبل ہو جائیں گے۔ اب اس تناظر میں دیکھیے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم ان لوگوں پر گواہ کھڑا کریں گے۔ پوچھیں گے ان سے کہ حق کا پیغام جو ہم بھیجے تھے تم لوگوں کے لیے ان کے معرفت، تو تم لوگوں کو پیغام ملا تھا؟ وہ لوگ اگر کہہ دیے ہاں تب تو جان بچے گی، نہیں تو پھر رسول سے پوچھا جائے گا کیا معاملہ تھا جو نہیں پہنچا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں دنیا میں پوچھ لیے تھے الا هل بلغت، تو ہاں آپ نے پہنچا دیا، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آج کل کے غیر مسلم سے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن کیا ہمارا پیغام پہنچا تھا تم لوگوں کو، قرآن پہنچا تھا؟ ارے کون بتانے والا، یہ لوگ تو فرقہ پرستی کے چکر میں ایسا پڑے ہوئے تھے کہ ان کا ہی جھگڑا نہیں سلٹ رہا تھا کہ یہ لوگ کون صحیح ہیں۔ تو ہم تک کون لے کر گاتا؟ سب تو جھوم جھوم کے گاتے تھے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی۔ وہ تو بتا ہی نہیں کہ یہ سب کے نبی ہیں، نہیں تو ہم لوگ بھی ایک مرتبہ چیک کر لیتے کوئی جو سیرت کی کتاب وغیرہ پڑھ کر کے، تو پھر کیا حال ہوگا ہم لوگ کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یومئذ یود الذین کفروا، یاد کرو اس دن کو جس دن تمنا کریں گے، چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، وعصوا الرسول، اور جنہوں نے نافرمانی کی ہے رسول کی۔ کیا تمنا کریں گے؟ تمنا کریں گے کہ لو تسویٰ بہم الارض، کاش کہ ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دی جائے، یعنی عذاب کی سختی ایسی ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ ہم کو مار دیجئے، ہمارا قصہ تمام کر دیجئے، زمین میں گاڑ دیجئے، برابر کر دیجئے ہمارا معاملہ۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ نہیں چھپا پائیں گے اللہ سے کوئی بھی بات۔ تو یہاں تک ہم لوگ پہنچے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تقربوا الصلاۃ، تم لوگ قریب نہ ہو نماز کے، وانتم سکارا، درا حالے کہ تم لوگ نشے کے حالت۔ اب شراب کے ممالک جانتے ہیں کہ 3 اسٹیج میں ہوئی ہے۔ پہلے نمبر پہ جب پوچھا گیا کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ اس میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ نمبر تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرابی لوگ نماز کے قریب نہ آئیں۔ تو اب 5 ٹائم نماز الگ الگ ٹائم میں ہے، تو پھر جو ہے آدھا 1 گھنٹہ پہلے جو ہے پینا بند۔ اور پھر لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کہا کہ آپ باز ہی آ جاؤ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم لوگ نماز کے قریب نہ آؤ، درحالے کہ تم لوگ نشے کے حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم لوگ جانو کہ کیا تم لوگ کہہ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، نشے کی حالت میں کچھ بھی پڑھے جا رہے ہو۔ ولا جنبا الا عابر سبیل، اور نماز کے قریب نہ ہو یعنی مسجد کے قریب نہ ہو، اور نہ کوئی جنبی ہے وہ بھی نہ آئے، وہ پاک و صاف ہو کر کے مسجد کے قریب آئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ الا عابر سبیل، سوائے یہ کہ اگر کسی کو راستہ گزرنا ہے تو الگ بات ہے۔ پہلے کیا تھا کہ مسجد نبوی بنی ہوئی تھی، تو اب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا جو مسجد نبوی سے ہی راستہ گزرتا تھا، کسی کا یہاں پہ گھر ہے تو ادھر سے ایسے جاتا تھا، کسی یہاں پہ گھر ایسے۔ تو اب یہ ہے تو مجبوری ہے، تو کوئی ناپاک بھی تو ایسے ٹھیک ہے، ایسے گزرنا ہے تو گزر جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ عبادت کے غرض سے اللہ کے گھر میں پاک و صاف ہو کے آنا ہے۔ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم لوگ اچھی طرح غسل کر لو، تب جو ہے مسجد آؤ۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم لوگ مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہے،
औ लामस्तुमुन्निसा, या फिर उसने जो है अपनी बीवी को छुआ है यानी सोहबत किया है, किसी भी हाल से जो है, चाहे उसको वज़ू की ज़रूरत है या गुस्ल की ज़रूरत है, फलम तजदु मान, अब बस तुम लोग पानी ना पाओ, तो फ़तयम्ममू सईदन तय्यबन, तो तुम लोग इरादा कर लो पाक मिट्टी का, अफम सहू बेवजूहकुम वैदीकुम, अब पाक मिट्टी से तुम लोग मसह कर लो अपने चेहरे का और अपने हाथ का, तो ये दोनों के लिए किफ़ायत हो जाएगी। पानी नहीं है, तयम्मुम के ज़रिए से उसका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तुमको गुस्ल की ज़रूरत है तो गुस्ल के पाकी भी हो जाएंगे, और वज़ू की ज़रूरत है तो वज़ू के भी बदल हो जाएगा। इन अल्लाह कान अफ़ून गफ़ूरा, बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है और दरगुजर करने वाला। तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे। अब जो है अहले किताब को जो है नोटिस ली जाएगी, उनकी शरारतों का पोल खोल दिया जाएगा, वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखें। जज़ाक